پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر نے ایران کا دورہ کیا ہے اور پچھلے 48 دنوں میں یعنی جب سے امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، جنگ کی شروعات ہوئی، پاکستان ایک ایسا دیش بنا ہے جس کے لیڈر نے، جس کے آرمی چیف نے ایران کا دورہ کیا ہے، اور دورہ کرنے والا کوئی عام پاکستانی لیڈر نہیں بلکہ عاصم منیر ہے، اور پاکستان میں آرمی چیف کا مرتبہ وہاں کے پرائم منسٹر اور صدر سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ پاکستان کی حکومت کو آرمی چیف ہی چلاتا ہے، تو عاصم منیر نے سیدھے ایران کا دورہ کیا اور ایران کے ایئرپورٹ پر ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی نے آ کر ان کا خیر مقدم کیا، ان کا استقبال کیا۔ اب یہ ساری خبریں چل رہی تھی، خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسلام آباد میں دوبارہ بات چیت کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اس دوران سعودی عرب کی اس ویڈیو کلپ کے وائرل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، اس ویڈیو میں شہزادہ فیصل بن فرحان کہہ کیا رہے ہیں؟ جس طرح یہ تمام اسکرین شاٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے اکٹھا کیا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ، جس میں یہ تمام لوگ تو یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے فورن منسٹر نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ اب امریکی فوجوں کو عرب کی سرزمین سے نکال دیا جائے گا، پاکستانی فوج ان کی جگہ لے گی، اور سعودی عرب کو اب امریکی فوجوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ جو ڈیفنس ایگریمنٹ اب تک چلا رہا تھا امریکہ اور سعودی عرب میں، اب آگے باقی نہیں رہے گا، اور سعودی عرب یا عرب کے دوسرے ممالک ہر سال اربوں ڈالر دیتے ہیں امریکہ کو رائلٹی ٹیکس کے نام پر یا دفاع کے نام پر یا بزنس کے نام پر، اور امریکی معیشت میں، امریکی خزانے میں سعودی عرب کا، قطر کا، یو اے کا جو پورا پیسہ ہے، پورا اثاثہ ہے، بھرا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ریسورسز عرب دیشوں کو دیے ہیں، پیٹرول یہاں پایا جاتا ہے، گیس یہاں پایا جاتا ہے، دوسرے قدرتی ذخائر یہاں پائے جاتے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ اٹھا رہا ہے۔ اب یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کو احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ ان کا استعمال کر رہا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ذرا سنیے۔ المملكة العربية السعودية وحسب ما أعلم كل الدول العربية لا تضع سياساتها بناء على مصالح الآخرين، تضع سياساتها بناء على مصالحها هي، وسوف نتابع مصالحنا وسوف نستمر في صياغة سياساتنا بناء على تلك المصالح بغض النظر عن وجهات النظر، وسوف نبقى في نفس الوقت منفتحين للحوار مع جميع شركائنا غربا وشرقا لضمان أن يكون هناك تفهم كامل لما نقوم به، وليكون هناك سعي لتحقيق أيضا هذه المنافع المشتركة. المنافع المشتركة ليست فقط لنا مع الصين، لكن لنا مع أمريكا، لنا مع غيرنا، فنحن نسعى خلف مصالحنا، ومصالحنا نجدها في الغرب ونجدها في الشرق، وأينما وجدناها سوف يعني نعمل على تحقيقها۔ آپ نے شہزادہ فیصل بن فرحان کی ویڈیو کلپ کو سنا۔ اس ویڈیو کلپ پر میں نے سب ٹائٹل میں انگریزی میں بھی لکھ دیا کہ کیا کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کا ہندی یا اردو ترجمہ سن لیجئے کہ ایکچول میں انہوں نے کہا کیا ہے، اور جو کچھ دنیا بھر کے ایکٹیوسٹ دعویٰ کر رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی فورن پالیسی مکمل طور پر اپنے قومی مفادات کے تحت ترتیب دی جاتی ہے، وہ کسی ایک بلاک کے تحت محدود نہیں ہے۔ ریاض نے واضح کر دیا ہے کہ وہ مشرق اور مغرب دونوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے اور مکالمہ جاری رکھنے کا خواہاں ہے تاکہ باہمی مفادات کو فروغ دیا جا سکے۔ سعودی موقف کے مطابق مملکت نہ صرف چین بلکہ امریکہ کے ساتھ بھی ایسے تعلقات چاہتی ہے جو مشترکہ فوائد اور توازن پر مبنی ہو اور خطے میں استحکام کا باعث بنے۔ یہ پورا سعودی عرب کے فورن منسٹر شہزادہ فیصل بن فرحان کی اس ویڈیو کا ترجمہ ہے جو 51 سیکنڈ کی کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اب اس کلپ کے دوران، اس پریس کانفرنس کے دوران کہیں بھی شہزادہ فیصل بن فرحان نے یہ نہیں کہا کہ وہ امریکی فوج کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا امریکہ پر سعودی عرب کو بھروسہ نہیں رہا، یا اب سعودی عرب میں امریکہ کا فوج اڈا نہیں رہے گا، جس طرح ایران کا مطالبہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں کہیں بھی امریکہ کی فوج نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح یہ ایک لگاتار نریٹو ہے کہ اب عرب دیشوں کو احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ کے فوجی اڈے ان کی حفاظت کے لیے نہیں ہیں۔ اس پریس کانفرنس میں، اس ویڈیو میں شہزادہ فیصل بن فرحان نے یہ سب نہیں کہا۔ ہاں، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ
سعودی عرب کے لیے صرف امریکہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب کے لیے جتنا امپورٹنٹ امریکہ ہے، امریکہ سے رشتہ بنا کر رکھنا ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ سعودی عرب کے لیے چین سے رشتہ بنا کر رکھنا بھی ہے، اتنا ہی سعودی عرب کے لیے دوسرے دیشوں سے بھی رشتہ بنا کر رکھنا امپورٹنٹ ہے۔ سعودی عرب کے لیے اہم یہ نہیں ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے، سعودی عرب کے لیے اہم اور ضروری یہ ہے کہ سعودی عرب کا مفاد کیا ہے، سعودی عرب کا فائدہ کیا ہے، سعودی عرب کی عوام کا فائدہ کس میں ہوگا، سعودی عرب کی ترقی کیسے ہوگی، سعودی عرب کی نیشنل سیکورٹی کیسے محفوظ رہے گی، یہ سعودی عرب کا فائدہ ہے۔ اور جہاں سعودی عرب کو جس کے ساتھ تعلق برقرار رکھنے میں سعودی عرب کا مقصد پورا ہوگا، سعودی عرب اسی کے ساتھ نشانہ بنائے گا۔ تو یہ واضح طور پر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یا کہہ لیجئے سعودی عرب کا یو ٹرن ہے، کیونکہ اب تک یہی کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب کی فورن پالیسی امریکہ کے فورن پالیسی کے مطابق ہوتی ہے، سعودی عرب اپنا ہر فیصلہ امریکہ کے مطابق کرتا ہے۔ لیکن میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ محمد بن سلمان نے پچھلے 4-5 سالوں کے دوران سعودی عرب کی فورن پالیسی کو تبدیل کیا ہے، سعودی عرب کے نظریہ کو تبدیل کیا ہے، اور انہوں نے ایسے کئی سارے فیصلے لیے ہیں جو فیصلہ امریکہ کے خلاف تھا، امریکہ نہیں چاہ رہا تھا سعودی عرب ایسا قدم اٹھائے، لیکن سعودی عرب نے وہ کیا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ذرا پیچھے چلنا ہوگا۔ جیسے امریکہ نے ایک مرتبہ شدید دباؤ بنایا کہ دنیا میں تیل کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تیل کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے، اور سعودی عرب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ سعودی عرب نے روس کا ساتھ دیا اور سعودی عرب نے کہا کہ تیل کی پیداوار میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت میں ابراہم اکرڈ کو نافذ کر دیا، عرب دیشوں پر دباؤ بنایا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھے، ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم کرے، تو سعودی عرب نے انکار کر دیا۔ ابھی ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو بائیڈن جب امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے تو CIA نے اور امریکی ڈیپ اسٹیٹ نے جو بائیڈن کی ذمہ داری دی تھی کہ وہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کو قائم کروائے، دونوں دیشوں میں سفارتی رشتہ برقرار ہو جائے، دونوں دیش ایک دوسرے کو ریکگنائز کر لے۔ جو بائیڈن نے پوری کوشش کی، لیکن سعودی عرب نے ایسا نہیں کیا، بلکہ سعودی عرب نے یہ پریشر بنایا، دباؤ بنایا کہ پہلے جو بائیڈن اور امریکہ اور دنیا بھر کے ممالک فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر ریکگنائز کرے۔ 1967 کی سرحدوں کے مطابق اسرائیل فلسطین پر اپنے اللیگل قبضہ کو خالی کرے، اس کے بعد ہی سعودی عرب ابراہم اکرڈ کا حصہ بن سکتا ہے، یا وہ اسرائیل کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر سکتا ہے۔ اور یہ سعودی عرب کی مضبوط فورن پالیسی تھی۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بہت زیادہ اختلاف تھا، لڑائیاں تھی، یمن میں جنگ سعودی عرب لڑ رہا تھا حوثیوں کے خلاف، لیکن بیچ میں چین کی انٹری ہوتی ہے، اور چین نے سعودی عرب اور ایران دونوں کو سمجھایا اور کہا کہ تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو، اپنی انرجی کیوں ضائع کر رہے ہو۔ چین نے کہا کہ تمہیں امریکہ لڑوا رہا ہے، اس جنگ کے پیچھے امریکہ ہے، امریکہ تم دونوں کو لڑوا کر تمہاری معیشت کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور وہ اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سعودی عرب کو، ایران کو، دونوں کے بعد سمجھ میں آ گئی، اور دونوں دیشوں نے اپنے خراب تعلقات کو بہتر کیا، تعلقات کو سنوارا۔ دونوں دیشوں کے فورن منسٹر نے ایک دوسرے دیش کا دورہ کیا، اور اس طرح سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں جو بہت زیادہ سستی تھی، یا ایک طرح سے کہہ لیجئے تعلقات بالکل خراب تھے، ایمبیسی دونوں دیش میں ایک دوسرے کی بند پڑی تھی، دوبارہ تعلقات کی بحالی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یمن کی جنگ میں امریکہ ڈبل کردار ادا کر رہا تھا، ایک طرف امریکہ حوثیوں کو بھی ہتھیار دے رہا تھا، ادھر سعودی عرب کو بھی ہتھیار دے کر کہہ رہا تھا تم حوثیوں کے ساتھ جنگ لڑو، اور 10 سالوں تک سعودی عرب اور پورا عرب دیش جنگ لڑتا رہا حوثیوں سے، اور اس جنگ میں سعودی عرب کو کہیں پر بھی کامیابی نہیں ملی۔ اور جب چین کا کردار سامنے آیا، سعودی عرب کو بات سمجھ میں آئے کہ کون ہمیں آپس میں لڑوا رہا ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب نے یمن کے ساتھ جنگ بند کی، اور سعودی عرب نے اپنی اکنومی کو بہتر بنانے پر زور دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور معاملہ ہوا، اور یہ معاملہ 2025 کا ہے۔ اسرائیل نے جب قطر میں حماس کے دفتر پر حملہ کر دیا، حماس کے ڈیلیگیشن کو نشانہ بنایا، اور قطر میں امریکہ کا باضابطہ فوجی اڈہ ہے، امریکہ کا پورا ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، اس کے باوجود امریکہ نے اسرائیل کو ڈانٹ اور پھٹکار نہیں لگائے۔ امریکہ نے قطر کو اجازت نہیں دی کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرے یا اسرائیل کے حملے کو روک سکے۔ اس حملے میں یہ بھی ہوا کہ اسرائیل نے امریکہ کو بتائے بغیر ہی قطر پر حملہ کر دیا تھا۔ بعد میں رپورٹ ضرور سامنے آئی کہ امریکی صدر ٹرمپ نے بنجامن نتنیاہو کو ڈانٹ لگائی تھی، پھٹکار لگائی تھی، اور کہا تھا تم معافی مانگ لو، لیکن یہ سب میڈیا میں زیادہ سامنے نہیں آیا۔
اب جب یہ سارا ایپیسوڈ ہوا، یہ پورا واقعہ ہوا، تو سعودی عرب کو اچھی طرح یقین ہو گیا کہ امریکہ کی فرسٹ پرائیورٹی اسرائیل ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ امریکہ اسرائیل کے سامنے جھک سکتا ہے لیکن اسرائیل کو امریکہ جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو یہ بات سبھی کو پتہ ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اسرائیل کی خاطر، اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے، کیونکہ امریکہ اور ایران کی ڈائریکٹ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اب جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے، تو ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے عرب دیشوں پر حملہ کر دیا، قطر پر، یو پر، کویت پر، اور جتنے عرب ممالک ہیں ان سب کو ایران نے نشانہ بنایا۔ امریکہ نے بار بار سعودی عرب سے کہا کہ آپ اس جنگ سے باہر نکلو، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری سورنٹی خطرے میں پڑ گئی ہے، اور امریکہ اسرائیل کے دباؤ میں اس حملے سے، اس جنگ سے نہیں نکل رہا تھا۔ جب سعودی عرب نے مزید پریشر بنایا، دھمکی دی، انٹرنل رپورٹ سامنے آئی کہ سعودی عرب نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اس جنگ کو روکے۔